العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الأيام بين عباده دولا وصير تصاريف الأقدار في أحوالهم مثلا، والصلاة والسلام على صاحب القرآن والفرقان أنار الله به الكون وبه الجهل انجلى، وعلى آله وأصحابه الأولى كانوا خير جيل وأكرم صحب مشى على الثرى وإلى ذروة المجد والسؤدد ارتقى. أما بعد. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب کا یہ 50واں سبق ہے جو ایک نئے مضمون سے شروع ہو رہا ہے، الفردوس الاسلامی فی قارۃ آسیہ، بر اعظم ایشیا میں اسلامی جنت. یہ مضمون شیخ علی طنطاوی رحمہ اللہ کی کتاب رجال من التاریخ سے لیا گیا ہے. رجال من التاریخ علی طنطاوی رحمہ اللہ کے مضامین اور تقاریر کا مجموعہ ہے جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے. اس کی دوسری جلد میں بقیۃ الخلفاء الراشدین کے تحت جو مضمون ہے اس سے یہ سبق لیا گیا ہے. بقیۃ الخلفاء الراشدین سے مراد اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ ہیں، جن کی ولادت سن 1618 عیسوی میں اور وفات 1707 عیسوی میں ہوئی. آپ مغلیہ سلطنت کے 6ٹھے شہنشاہ تھے. 1658 سے لے کر 1707 تک آپ نے ہندوستان کے طول و عرض پر بڑی کامیاب حکومت فرمائی. خلفائے راشدین یعنی سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کی خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہاج اور طریقہ کار کے بالکل عین مطابق تھی، اس لیے اس کو خلافت راشدہ اور ان خلفائے اربعہ کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. تاریخ اسلامی میں جن لوگوں نے خلفائے راشدین کی حکومت کے طرز پر حکومت کی، ان میں 2 نام بہت نمایاں ہیں. ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور دوسرے اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو خامس الخلفاء الراشدین کہا جاتا ہے اور اورنگزیب عالمگیر کو سادس الخلفاء الراشدین یا بقیۃ الخلفاء الراشدین کہا جاتا ہے. تو اس مضمون میں در حقیقت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کی تاریخ، ان کی حکومت اور احوال زندگی کو بتلانا مقصود ہے، لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے بیان سے پہلے ہندوستان میں اسلام کی آمد اور پھر اورنگزیب عالمگیر سے پہلے جن لوگوں نے ہندوستان میں حکومت کی ہے، مختصراً ان کا تذکرہ بھی ضروری تھا. اس لیے علی طنطاوی رحمہ اللہ پہلے ہندوستان میں اسلام کی آمد اور بہت سارے ہندوستان کے حکمرانوں کا تذکرہ کریں گے، پھر آخر میں تفصیل کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر کا تذکرہ ہوگا. یہ مضمون علی طنطاوی رحمہ اللہ نے 1935 میں ہندوستان کے سفر کے بعد رقم فرمایا. اس مضمون کا عنوان مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے الفردوس الاسلامی فی قارۃ آسیہ دیا ہے، بر اعظم ایشیا میں اسلامی جنت. تو اس اسلامی جنت سے مراد بر صغیر کی اسلامی حکومت ہے. فردوس کی جمع فرادیس، فردوس البستان الجامع لکل ما یکون فی البساطین، ایسا باغ جو باغات کی تمام چیزوں اور اس کے تمام خصائص پر مشتمل ہو. جنت کو بھی قرآن کریم نے الفردوس سے تعبیر کیا ہے. قارۃن کی جمع قارات، قارہ بر اعظم کو، خشکی کے بڑے حصے کو کہا جاتا ہے.
جیسے بر اعظم ایشیا، افریقہ، امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ۔ شبہ القارہ بر صغیر کو کہا جاتا ہے۔ تو بر صغیر اور ہندوستان چونکہ قدرتی وسائل سے بہت زیادہ مالا مال تھا، اس کو سونے کی چڑیا بھی کہا جاتا تھا، اور مسلمانوں نے یہاں بہت گہرے اور انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، اس لیے اس کو الفردوس الاسلامی سے تعبیر کیا۔ علی طنطاوی رحمہ اللہ ملک شام کے ایک عظیم فقیہ، مورخ اور ادیب تھے۔ آپ 1327 میں دمشق میں پیدا ہوئے۔ آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ حجاز مقدس میں بھی گزرا ہے۔ 35 سال تک آپ حجاز میں رہے، 21 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اور بالآخر 90 سال کی عمر میں 1999 میں آپ نے جدہ میں وفات پائی اور مکہ المکرمہ میں آسودہ خواب ہیں۔ آپ انتہائی شیریں، سلیس اور سہل ممتنع تحریریں رقم فرمایا کرتے تھے، جس کی آئینہ دار آپ کی یہ تحریر بھی ہے۔ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں: ابو بکر صدیق، عمر فاروق، رجال فی التاریخ، قصص من التاریخ۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت سی کتابیں ہیں۔ کتابوں کے علاوہ آپ نے تقریباً 35 سال تک دمشق کے ریڈیو سے اپنے تقاریر اور وعظ و نصیحت کو نشر فرمایا۔ پھر سعودی کے ریڈیو سے بھی اور ٹیلی ویژن سے بھی آپ نے مسلمانوں کی نئی نسل کی رہنمائی فرمائی، ان کے استفتاءات اور سوالات کے جوابات دیے۔ اس طریقے سے آپ بڑے کارناموں اور اعمال جلیلہ سے بھری ہوئی زندگی گزار کر حق تعالیٰ کی جوار رحمت میں پہنچ گئے۔ لکھتے ہیں: نحن الآن فی الہند، ہم اس وقت ہندوستان میں ہیں۔ یہ علی طنطاوی رحمہ اللہ کا ایک خاص اسلوب ہے کہ وہ اپنے قارئین کو تصور اور تخیل کی دنیا میں جس علاقے کا تذکرہ فرما رہے ہیں وہاں لے جاتے ہیں، یا تخیل اور تصور کے دریچوں سے ماضی کی سیر کراتے ہیں اور تابناک ماضی دکھا کر روشن مستقبل کے لیے پر امید اور پرعزم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الآن، ابھی، اس وقت، فی القارۃ التی حکمناہا الف سنۃ، اس بر اعظم میں جس پر ہم نے 1000 سال تک حکومت کی ہے۔ حکم یحکم حکمن، حکومت کرنا، بادشاہت کرنا۔ الف سنۃ، 1000 سال۔ الف اور میاں کی تمیز واحد اور مجرور ہوتی ہے۔ سنتن کی جمع سنوات اور سنون، سال۔ فی الدنیا التی کانت لنا وحدنا، اس دنیا میں جو کبھی صرف ہماری تھی۔ کانت لنا وحدنا، جو صرف ہماری تھی۔ وحدنا حال ہے، وحد یحید سے ہے تنہا ہونا، اکیلا ہونا۔ وَكُنَّا نَحْنُ سَادَتُهَا، اور ہم ہی اس کے سردار تھے، حکمراں تھے۔ سادہ یہ سید کی جمع ہے، سردار۔ فی الفردوس الاسلامی المفقود حقاً، اس اسلامی جنت میں جو سچ مچ کھوئی گئی، ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ المفقود اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جسے کھو لیا گیا ہو، چھین لیا گیا ہو۔ تو ہندوستان جو اسلامی جنت تھی، سقوط دہلی کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ عالم اسلام کی میں تاریخ میں 4 بڑے بڑے سقوط ہوئے ہیں: سقوط بغداد، سقوط غرناطہ جسے سقوط اندلس بھی کہتے ہیں، اور سقوط دہلی اور سقوط خلافت عثمانیہ۔ ان چاروں اہم واقعات نے انسانی
تاریخ پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے اور مسلمانوں کی زندگی میں بھی ان کے دیر پا اثر واقع ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَئِن كَانَتْ لَنَا فِي إِسْبَانِيَا أَنْدَلُسَ فِيهَا 20 مليون، اگر ہمارے اسپانیہ یعنی اندلس میں 2 کروڑ لوگ تھے، كانت لنا فی اسبانیہ اندلس 20 مليون، 2 کروڑ لوگ تھے۔ اسبانیہ یا اسپین، اندلس یا ہسپانیہ ایک ملک کا نام ہے جس کا اسلامی نام اندلس تھا، جو طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر رحمہ اللہ کے ذریعے فتح ہو کر اسلامی قلمرو میں شامل ہوا تھا۔ ملین 10 لاکھ کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع ملايين، اور ملینائر ارب پتی کو کہا جاتا ہے۔ 100 مليون 1 ارب، تو یہاں کا 20 مليون 20 مليون یعنی 2 کروڑ لوگ تھے۔ فَلَقَدْ كَانَ لَنَا هَا هُنَا أَنْدَلُسُ أَكْبَرُ، تو ہمارا یہاں اس سے بڑا اندلس تھا۔ اندلس میں 2 کروڑ تھے، تو یہاں آگے بتلائیں گے اس سے بہت بڑی تعداد میں تھے۔ فِيهَا الْيَوْمَ 400 مليون خُمُسُ سُكَّانِ الْأَرْضِ، جس میں آج 400 ملین یعنی 40 کروڑ لوگ ہیں، جو روئے زمین کے باشندوں کا 5% حصہ ہے۔ 400 مليون 40 کروڑ۔ علی طنطاوی رحمہ اللہ 1935 کی بات کر رہے ہیں، جس وقت ملک ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا، تو بر صغیر کے مسلمانوں کی کل تعداد 40 کروڑ کے لگ بھگ تھی، لیکن بعد میں ملک تقسیم ہو گیا اور آج پاکستان میں 22 کروڑ، بنگلہ دیش میں 18 کروڑ اور ہندوستان میں 20 کروڑ سے زائد مسلمان رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے تقریباً 60-70 کروڑ سے متجاوز مسلمان بر صغیر میں رہتے ہیں، اور ہندوستان میں انڈونیشیا کے بعد دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی ہے۔ آگے فرمانے والا ان ترکنا فی الاندلس من بقایا شہدائنا و دماء ابطالنا، اگر ہم نے اندلس میں اپنے شہداء کی باقیات اور اپنے بہادروں کے خون کو چھوڑا تھا، اگر ہم نے اندلس میں اپنے شہداء کی باقیات اور اپنے بہادروں کے خون کو چھوڑا تھا۔ بقایا یہ بقیہ کی جمع ہے، باقیات بقیہ حصے، بقیہ اجزاء۔ ابطال یہ بطل کی جمع ہے، بطل بہادر کو کہا جاتا ہے، سرما کو کہا جاتا ہے۔ بطل یبطل بطولت، بہادر ہونا۔ ہیرو بھی کہا جاتا ہے جس کو، ابطال ہیروز۔ وَلَئِنْ خَلَّفْنَا فِيهَا مَسْجِدَ قُرْطُبَةَ وَالْحَمْرَاءَ، اور اگر ہم نے اندلس میں مسجد قرطبہ اور حمراء کو چھوڑا تھا، مسجد قرطبہ اور حمراء کو چھوڑا۔ خلف یخلف پیچھے چھوڑ دینا۔ قرطبہ اندلس کا ایک علاقہ ہے جس کی مسجد اور اس کا دارالعلوم بہت زیادہ مشہور ہے، اور حمراء اندلس میں ہی ایک پہاڑی پر تعمیر کردہ ایک خوبصورت محل ہے۔ اس کی تعمیر میں سرخ پتھر استعمال کیے گئے تھے، اس لیے اس کو حمراء سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو دوسری زبانوں میں بھی اس کو حمراء کہا جاتا ہے، اردو میں بھی، عربی میں بھی، اور دوسری زبانوں میں بھی اس کو حمراء کہا جاتا ہے۔ بہت عظیم الشان محل تھا، آج بھی موجود ہے، جس کے صحن میں 124 بڑے بڑے ستون سنگ مرمر کے بنائے گئے تھے، جو کھجوروں کی یاد تازہ کرتے تھے۔ اور اسی صحن میں ایک فوارہ تھا جس کو فوارہ اسد کہا جاتا ہے، چاروں طرف سے شیروں کی شکل بنائی گئی تھی اور بیچ میں پانی کا ایک فوارہ تھا۔
اسی کے بیچ میں جنت العریف اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ بہرحال قلعہ حمراء سرخ محل اندلس میں جو تھا، اسی طرح دلی میں جو قلعہ ہے اس کو بھی القلعۃ الحمراء کہا جاتا ہے، لال قلعہ۔ تو فرماتے ہیں اگر ہم نے اندلس میں مسجد قرطبہ اور حمراء کو چھوڑا فَإِنَّ لَنَا فِي كُلِّ شِبْرٍ مِّنْ هَذِهِ الْقَارَّةِ دَمًا زَكِيًّا أَرَقْنَاهُ، تو اس بر اعظم کے، اس اسلامی فردوس کے ہر چپے میں ہم نے پاکیزہ خون بہایا ہے۔ شبرن کی جمع اشبار، بالشت، بر ہر بالشت میں، ہر چپے میں، دمن زکین ارقناہ پاکیزہ خون بہایا ہے۔ تو دمن زکین ان کا اسم ہے، اراق یریق اراقتاً بہانا، زکین زکا یزکو سے ہے، پاکیزہ ہونا، پاک صاف ہونا۔ وحضارتاً خیرتاً وشیت جنباتها وطرزت حواشیها، اور ایسی بہترین تہذیب چھوڑی ہے جس کے گوشے گوشے کو مزین کیا گیا اور اس کے تمام اطراف و اکناف کو سنوارا گیا۔ حضارہ تہذیب کو کہا جاتا ہے۔ عموماً رہن سہن، لباس و پوشاک میں جو طرز حیات ہوتا ہے اس کے لیے حضارتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کی جمع حضارات، اور اس کے مقابل میں ثقافت ایک لفظ ہے، علم و ہنر، کلچر، اور علمی اور فنی اور اخلاقی طرز زندگی کو ثقافت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو حضارتاً خیرتاً بہترین تہذیب، بہترین طرز حیات۔ وشیت وشا یشی وشین وشیتاً سنوارنا، بیل بوٹے بنانا، اور رنگوں سے مزین کرنا۔ جنبات، یہ جنبتن کی جمع ہے۔ جنبتن کنارے، گوشے، پہلو اور آغوش کو کہا جاتا ہے، جیسے فی جنبات المسجد، مسجد کے گوشوں میں، مسجد کے کونوں میں۔ طرز یطرز، تطریز کے معنی کشیدہ کاری کرنا، کڑھائی کرنا، ایمبرائڈری کرنا۔ تو وشیت جنباتها وطرزت حواشیها، جس کے گوشوں کو مزین کیا گیا، کشیدہ کاری کی گئی، اور اس کے تمام اطراف و اکناف کو سنوارا گیا، مزین کیا گیا۔ کس سے مزین کیا گیا؟ بالعلم والعدل والمکرمات والبطولات، علم، انصاف، بڑے بڑے کارناموں اور بہادری کے عظیم کارناموں سے، مکرمات عزت و رفعت کے کارنامے، بطولات بطل یبطل بطولت سے ہے، بہادری جس سے بطل ہے، سورما، بہادر۔ وَإِنَّ لَنَا فِيهَا مَعَاهِدَ وَمَدَارِسَ، اور اس میں یعنی اس بر اعظم میں ہمارے بہت سارے ادارے اور مدارس تھے۔ معاہد، معہد کی جمع ہے، ادارے کو کہا جاتا ہے معہد البحوث، ادارہ تحقیقات، معہد الدراسات العلیاء، اعلیٰ تعلیم کا ادارہ، اور مدرسۃ ان کی جمع مدارس ہے۔ کم انارت عقولا وفتحت للحق قلوبا، جنہوں نے کتنی عقلوں کو منور کر دیا اور کتنے ہی دلوں کو حق کے لیے کھول دیا۔ فتح یفتح، کھولنا، قلوبا مفعول به، ولا تزال تفتح القلوب وتنیر العقول، اور اب بھی دلوں کو کھول رہے ہیں اور عقلوں کو منور کر رہے ہیں۔ ہندوستانی دینی مدارس کی طرف اشارہ ہے، آج بھی الحمدللہ دلوں کو کھول رہے ہیں اور عقلوں کو منور کر رہے ہیں۔ تو فرماتے وَإِنَّ لَنَا فِيهَا آثَارًا تَفُوقُ بِجَمَالِهَا وَجَلَالِهَا الْحَمْرَاءَ، ہمارے اس میں ایسے نشانات ہیں، ایسے کارنامے ہیں
جو اپنے جمال و جلال کے ذریعے حمرا پر بھی فوقیت رکھتے ہیں، اپنے جمال، اپنی خوبصورتی اور اپنے جلال و عظمت کے ذریعے قلعہ حمرا پر بھی فوقیت رکھتے ہیں۔ فاق یفوق فوقاً، فوقیت رکھنا، بلند ہونا، اوپر ہونا۔ حمرا مفعول بھی ہے۔ اثر کی جمع آثار، نشانات۔ وَحَسْبُكُمْ تاج محل اجمل بناء علی ظہر الارض، اور تمہارے لیے تاج محل کافی ہے جو روئے زمین پر بلند ہونے والی سب سے خوبصورت عمارت ہے۔ حسبکم بطور مثال اتنی ہی کافی ہے، نمونے کے لیے تاج محل کافی ہے۔ اجمل بناء سب سے خوبصورت عمارت، اعلیٰ یعلو علوا بلند ہونا، اعلیٰ ظہر الارض روئے زمین پر، زمین کی پشت پر بلند ہونے والی، تعمیر ہونے والی سب سے خوبصورت عمارت۔ بنا ان کی جمع ابنیہ، عمارت، بلڈنگ۔ تاج محل، آگرہ میں جو تاج محل ہے شاہ جہاں نے جو بنایا تھا اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہ اس پہ اعراب حکائی پڑھیں گے، یعنی عجمی زبان میں جس طریقے سے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی اسی طرح استعمال ہوگا۔ علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ عجمی الفاظ کے لیے ایک لفظ استعمال فرماتے تھے کہ اعجمیۃ فالعب بها کیف شئت، عجمی لفظ ہے جیسے چاہو کھیلو، جو چاہو اعراب دو۔ تو تاجو محلو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تاج محل جیسے اردو میں بولا جاتا ہے وہی اعراب حکائی ہے۔ حسبکم پہلے بھی گزرا ہے، یکفیکم کے معنی میں ہے، بس کافی ہے۔ اجمل جمل یجمل جمال سے خوبصورت۔ تو یہ شیخ طنطاوی رحمہ اللہ نے ہندوستان اور اندلس کے مابین مقارنہ فرمایا ہے کہ اگر ہم نے وہاں پر اندلس چھوڑا تھا، وہاں جنت چھوڑی تھی، تو یہاں پر بھی ہمارا اندلس تھا، یہاں پر بھی ہماری جنت تھی جو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو یہ تذکرہ مسلسل چلتا رہے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.